ایک بار پھر جی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوشامدید کہتی ہوں ناظرین. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس وقت پارٹی سربراہوں کی بات نہ سننے کے ایک ہوا سے چل پڑی ہے. وہ چاہے کل چودھری شجاعت کی بات ہو جو کہ پرویز الہی اور مزید 9 جو مسلم لیگ قاف کے لوگ تھے انہوں نے نہیں مانی, اور ایک اور پارٹی سربراہ پاکستان تحریک انصاف جنہوں نے عمران خان صاحب جنہوں نے منع کیا ہوا ہے اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا ہے. لیکن ابھی فاروق حبیب صاحب گفتگو کر رہے تھے اور اب جبکہ ایک بار پھر ایسا ہوا ہے کہ فیصلہ ان کو اپنے حق میں آج کا فیصلہ نظر نہیں آ رہا ہے, ان کو سلسلہ آج کا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے, تو پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر بات کرنے کا آغاز کر دیا ہے. اور انہوں نے پھر اداروں کے اوپر تنقید کی ہے جس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو پتہ ہے کہ کل جو ڈوریں ہل رہی تھیں وہ کہاں سے ہل رہی تھیں. تو یہ والا جو سلسلہ ہے وہ ہم وقت بار بار ہم کہتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں کے جب حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ اسے اپنی فتح تسلیم کرتے ہیں, اور جب ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا, جب ان کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر وہ اداروں پر عدالتوں پر ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں. نعیم حنیف صاحب, خالد عظیم صاحب دونوں میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا جی, ابھی کا میں تھوڑا سا آپ کو سمری بتا دیتی ہوں. جو کہ سماعت ہو رہی تھی وہ سماعت پیر تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے, اور یہاں پر اسلام آباد میں اب جا کے یہ سماعت دوبارہ ہوگی. اور وہ جو سی ایم کا اسٹیٹس ہے جس کو ابھی رکھا گیا ہے کیونکہ عدالت نے کہا ہے کہ بغیر گورننس کے صوبے کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے, تو وہ خالد صاحب ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ وہ جو اسٹیٹس ہے وہ منڈے تک کے لیے رکھا گیا ہے, اور اس کے بعد آگے فردر آبویسلی جب یہ سماعت ہوگی کارروائی ہوگی تب اب آگے پتہ چلے گا کہ مزید فردر اسٹیٹس کیا ہوگا. اچھا, اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ہمیں ایکسپلین خالد صاحب بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے خالد صاحب ارشد کیونکہ مسلسل کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے ان سے ذرا میں ڈیٹیلز لیتی ہوں پھر آتی ہوں آپ کی طرف. جی ارشد بتائیے, سماعت ختم ہو گئی ہے. جی بالکل, جو ہے وہ سماعت عدالت میں ختم ہو چکی ہے. سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جو ہے وہ آج 3 دفعہ اس کیس کی سماعت شروع ہوئی. پہلی دفعہ جو ہے وہ عدالت کی جانب سے آدھا گھنٹہ اس کے اوپر سماعت ہوئی اور ڈپٹی اسپیکر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی. تاہم جو ہے وہ اب آخری دفعہ جب ویڈیو لنک کے اوپر سماعت کی گئی, سپریم کورٹ رجسٹری کا 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس درخواست پر سماعت کر رہا تھا جو کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف دائر تھی. اس پر جو ہے وہ اب اس درخواست کو اسلام آباد منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب پیر کے روز اسلام آباد میں اس درخواست پر سماعت ہوگی. تاہم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز پیر تک جو ہے وہ بطور ٹرسٹی کام کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حمزہ شہباز کو بطور وزیر اعلیٰ عدالت اس پر جو ہے وہ نظر رکھے گی. عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حمزہ شہباز کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے جو ہے وہ ان کو سیاسی فائدہ ہو. عدالت کی جانب سے جو حکم نامہ لکھوایا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حمزہ شہباز محدود وسائل میں رہتے ہوئے محدود اختیارات میں رہتے ہوئے کام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے یہ بھی حکم نامہ لکھوایا گیا ہے کہ اگر حمزہ شہباز کوئی میرٹ سے ہٹ کر ٹرانسفر پوسٹنگ کریں گے تو اس کو عدالت کالعدم قرار دے سکتی ہے. تاہم جو ہے وہ اب عدالت نے حمزہ شہباز کو پیر تک ٹرسٹی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کام کرنے کی ہدایت کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو درخواست ہے اس کو اسلام آباد منتقل کرنے کی ہدایت کر دی ہے, اور اسلام آباد میں اس پر جو ہے وہ اب سماعت ہوگی. سپریم کورٹ رجسٹری میں جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے جو ہے وہ اس درخواست پر سماعت آج کی, اور آج کی سماعت کا مختصر آرڈر جو ہے وہ عدالت کی جانب سے کچھ ہی دیر بعد تحریری آرڈر جو ہوگا وہ جاری کیا جائے گا, اور عدالت کی جانب سے ٹرسٹی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو رہنے کی ہدایت کی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ارشد, مسلسل آپ رپورٹنگ کرتے رہیں, تھینک یو سو مچ. خالد صاحب, آپ وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ منڈے تک کے لیے رکھا گیا, ذرا اس کو ایکسپلین کر دیجیے گا پلیز. دیکھیں جی, اب جو مجھے اس میں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرسٹی کا لفظ پہلی مرتبہ یوز کیا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا, جو پہلا حکم تھا جس میں وزیر اعلیٰ کے طور پہ کنٹینیو کرنے کی بات کی گئی تھی, اور اس میں پرویز الہی نے بھی تسلیم کیا, عمران خان نے بھی ان کو تسلیم کیا, یہ بات عدالت ریکارڈ پہ لے کے آئی. اس میں ٹرسٹی کا لفظ نہیں تھا, جبکہ آج ٹرسٹی کا لفظ انہوں نے یوز کیا ہے. اب اس کا یہی جو پہلے ارشد نے رپورٹ کیا تھا وہ بالکل درست ہے کہ پریکٹیکلی وہ سٹیٹس جو ہے وہ 22 تاریخ سے پہلے کا ہے, 22 جولائی سے پہلے کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جتنی پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کی زد میں میرا خیال ہے آج کا حلف بھی آتا ہے ان کا, کہ اس حلف کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا. اس کی ویلیڈیشن بھی اسی صورت میں ہوگی کہ اگر ان کا انتخاب درست قرار پاتا ہے. تو انتخاب کے حوالے سے سوالات موجود ہیں, ان کو اس میں دیکھنا ہے.
اب یہ بھی رات ہم بات کر رہے تھے کہ جو پرنسپل سیٹ ہے اسی پہ سماعت ہوتی ہے، جو بھی آئینی امور ہوتے ہیں ان کو جہاں کہیں بھی پٹیشن فائل ہوتی ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے یہاں پہ، لیکن چونکہ جج صاحبان وہاں پہ موجود تھے لہٰذا انہوں نے ہنگامی طور پہ تو اس کو چھٹی والے دن وہاں پہ اس کی سماعت کر لی تاکہ یہ اعتراض نہ اٹھے کہ جی پہلے تو رات کو عدالتیں لگتی رہی ہیں اور یا چھٹی والے دن عدالت لگتی رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا جو سو موٹو تھا اس میں انہوں نے اتوار کے دن عدالت کھولی تھی، تو اس کو کرنے کے لیے، لیکن یہ البتہ ضرور ہے کہ جو ریلیف وہ آج چاہ رہے تھے پرویز الہی صاحب اور پی ٹی آئی والے، وہ ان کو نہیں ملا، اور جو ان کا خیال تھا کہ وہ فوری طور پہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے اس کو دیٹ ول بی تھرون آؤٹ آف ونڈو اور اعلان کر دیا جائے گا کہ گنتی جو ہے وہ 186 والی پریویل کرتی ہے، وہ نہیں ہوا۔ البتہ یہ پہلے ہی جو ان کا آرڈر تھا، جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو پیراگراف 4 اس کا تھا، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی فوری نوعیت کا فیصلہ شاید آج نہ آئے اس طرح کا، اور اس معاملے کو آگے لے کے چلیں۔ البتہ اس میں اس سارے معاملے کو یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کی رائے کو کتنی فوقیت دی جاتی ہے، اور وہ پھر میں 18ویں ترمیم کا تذکرہ کروں گا کہ اس میں بھی یہ بات چونکہ اٹھائی گئی تھی، اور اس میں کسی جج صاحب کا ایسا فیصلہ موجود ہے، یہ اگست 2015 میں جو فیصلہ آیا تھا اس میں اس کی سائٹیشن بھی میرے پاس موجود ہے، پی ایل ڈی 401 اس کی سائٹیشن ہے، اس میں یہ چیز لکھی گئی ہے کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ان کے مطابق پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کو اختیار دینا ضروری ہے، لہٰذا پارلیمانی لیڈر سے یہ اختیار جو ہے وہ ہم شفٹ کر رہے ہیں ٹورڈز پارٹی سربراہ۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن پیدا ہو رہی ہے منصور، یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے تناظر میں ہے نا کہ منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ اب یہ بات آئین میں موجود نہیں، اور جب سپریم کورٹ کی تشریح پر اس وقت بھی جب یہ اس سے پہلے والے جو 20 اراکین ہیں ان کا معاملہ تھا، تو اس فیصلے پر بھی کئی سارے ماہرین تھے جو کہ اس کے اوپر شکیں نکال رہے تھے، جو کہ اس کے اوپر اعتراض اٹھا رہے تھے۔ اب جو ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے، آج تو یہ سماعت ملتوی ہو گئی، کیا کہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سابقہ بینچ کے فیصلے پر بھی نظر ثانی ہو سکتی ہے؟ اور اگر یہ ہوتی ہے تو تب تو پھر پچھلے والوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر کیا اس کے بغیر مسئلے کا کوئی اور حل ہے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دیکھیں، میرے خیال میں سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو قانون بنایا گیا تھا جس کے بارے میں بھی خالد صاحب فرما رہے تھے، اس کی روح کیا ہے؟ اس کی روح یہ تھی کہ پارٹی کا جو سربراہ ہے، پارٹی اس کے کنٹرول میں رہے، اس کے ایم این ایز، اس کے ایم پی اے اس کے کنٹرول میں رہیں، وہ اس کے دیے ہوئے ٹکٹ کی بنیاد کے اوپر اسمبلیوں کے اندر پہنچتے ہیں، اس کے دیے ہوئے بیانیے کے اوپر، اس کے چہرے، اس کی ذات کی وجہ سے، اس کے فیصلوں کی وجہ سے لوگوں نے اس کو، ان کے ایم پی ایز، ایم این ایز کو ووٹ دیا ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ وہ اسمبلیوں کے اندر پہنچتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک پارٹی کا سربراہ ہے، وہ ظاہری بات ہے ایک وقت میں یا تو وہ پروونشل اسمبلی میں ہو سکتا ہے یا قومی اسمبلی میں ہو سکتا ہے، وہ ایک وقت میں دونوں اسمبلیوں میں تو ہو نہیں سکتا۔ تو اگر یہاں پہ ایک آپ کی پارٹی کا، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک پارٹی کا سربراہ قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے اور کے پی کے اندر اس کی پارٹی کے 4 ایم پی ایز کا ایک گروپ ہے، صرف 4 ایم پی ایز ہیں، اور کل کو مثال کے طور پہ پارٹی کا سربراہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی میں نے فلاں جماعت کے ساتھ کولیشن کر لی ہے، یا میرا ان کے ساتھ یہ سیاسی معاملات میرے طے ہو گئے ہیں، وہ کے پی کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے ایم پی ایز کو کہتا ہے جناب ہم نے یہ فیصلہ کیا، آپ یہ کریں، آپ بجٹ کے اندر یہ ووٹ کریں، یا فلاں تحریک عدم اعتماد آئی ہے یا فلاں چیف منسٹر کا ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، آپ اس کو ووٹ کریں۔ تو یعنی اگر یہ فیصلہ اب اس وقت ان کے خلاف آیا تو اس کا مطلب ہے کہ کل کو وہ 4 ایم پی ایز یا کوئی بھی چھوٹا گروپ کسی بھی اور اسمبلی میں بیٹھا ہوا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب میں نہیں مانتا، میں پارٹی کی سربراہ کو نہیں مانتا، بھئی آپ ہوتے کون ہیں مجھے بتانے والے، وہ یہ کہہ سکتا ہے۔ اصل پرابلم، اصل جو روح ہے اس قانون کی وہ یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی اس کے حوالے سے فیصلہ دیتے ہیں کہ نہیں جی چودھری شجاعت کا یہ جو لیٹر ہے یہ نہیں کاؤنٹ ہوتا، یا اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے پارٹی کا سربراہ جیسے ہی اپنے ایم پی ایز کو یا ایم این ایز کو اسمبلیوں کے اندر پہنچائے گا، وہ ایم این ایز، ایم پی ایز اس کے ہاتھ سے گئے، اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سیاہ کریں سفید کریں، وہ بیچارہ باہر جو ہے نا وہ لولا لنگڑا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، وہ گونگا بھی ہے، وہ بہرا بھی ہے، اس کی کسی بات کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل آپ کو روح تک جانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس روح کو
اگر تو ججز نے اپنے ذہن میں رکھا تو پھر تو ظاہری بات ہے حمزہ شہباز کے حق میں آ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کیونکہ اس سے پہلے جو 25 لوگوں کے حوالے سے بھی جو فیصلہ آیا تھا وہ اسی روح کی بنیاد کے اوپر آیا تھا. عمران خان صاحب کے لیٹر ہے، اس لیٹر کے اندر عمران خان صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ میری ڈائریکشن پارٹی کے سربراہ کی ڈائریکشن، میں نے ڈائریکشن دی تھی، میری ڈائریکشن کو فالو نہیں کیا گیا، اسی وجہ سے یہ فیصلہ آیا تھا. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کس قسم کا ڈیسیجن آ سکتا ہے. باقی جج صاحبان ظاہری بات ہے معزز ہیں، وہ جو مرضی فیصلہ دیں. ایگزیکٹلی میں جو آپ بات کر رہے ہیں میں اسی تناظر میں ہی آپ سے سوال پوچھ رہی تھی. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. اچھا نعیم حنیف صاحب، سر یہ جو سارے کے سارے قانونی معاملات کو، قانونی نکات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، خالد عظیم صاحب یہاں پر موجود ہیں، حیدر وحید صاحب ساتھ موجود تھے، دیگر قانونی ماہرین ہیں، ان کی رائے جو ہم سن رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے بھی اگر ہم کہیں نہ کہیں سے یہ سوچ لیں کہ جو پی ٹی آئی ایک ریلیف مانگ رہی ہے، جو وہ چاہ رہی ہے، جو اس کو ملنا، جو سمجھتی ہے کہ اسے ملنا چاہیے، آج کی سماعت تو ملتوی ہو گئی، اگر وہ مطلوبہ ریلیف نہیں ملتا ہے کسی بھی طور پر، تو کیا کہتے ہیں آپ، کیا ان کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس آخری آپشن کے طور پر وہ یہ عدم اعتماد والے معاملے کو استعمال کر سکتے ہیں چیف منسٹر کے خلاف؟ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ آئین کے تابع رہتے ہوئے کسی طرح کا ریلیف نہیں مانگ رہی. پی ٹی آئی تو ببانگے دوہل اقتدار مانگ رہی ہے، عدالتوں سے بھی، اداروں سے بھی، اور اگر انہیں کہیں نظر آتا ہے کہ ان کا راستہ رک رہا ہے یا کوئی آئین آڑے آ رہا ہے تو وہ عدالتوں پہ بھی تنقید کرتے ہیں، وہ اداروں کو بھی گالی دیتے ہیں، اور آج وہ سلسلہ پھر سے زور و شور کے ساتھ شروع ہو گیا ہے. اور یہاں جو بات ہو رہی تھی کہ پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کو فوقیت دینے کا بھی اب فیصلہ کیا جائے گا، تو میرے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا پی ٹی آئی کے سربراہ کو بھی اسی طرح سے فوقیت دینے کا فیصلہ کیا جائے گا، اسی طرح سے مسلم لیگ کاف کے سربراہ کو بھی فوقیت دینے کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اسی طرح ملک کی دیگر جماعتوں کے جو سربراہان ہیں کیا ان کے فیصلوں کو بھی اسی طرح فوقیت دینے کا کوئی اصولی فیصلہ اب سامنے آئے گا؟ اب منڈے تک جو ہے حمزہ شہباز میں وہ ورڈ اب پی ٹی آئی آرگیومنٹ کرے گی کہ باقی جماعتوں میں خاص طور پہ اگر آپ مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں تو ان کے سربراہ کے اوپر کیسز ہیں اور وہ مفرور ہیں، پی ٹی آئی کے اوپر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیسز تو خیر بہت ہیں لیکن فارن فنڈنگ والا وہ تو سر 8 سال سے رکا ہوا ہے نا. میں کر رہا تھا کہ فورن فنڈنگ کیس رکا ہوا، یہ پیر تک جو ہے حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ بالکل ایک محدود اختیارات کے ساتھ ہاتھ پیر بندھے ہوئے وزیر اعلیٰ ہیں. ایسے وزیر اعلیٰ کا اس صوبے کے عوام کو کیا فائدہ کہ وہ ان کے لیے کچھ کر ہی نہیں پائیں گے، وہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے، کوئی احکامات نہیں کر سکتے، وہ کوئی پرفارم ہی نہیں کر سکتے. تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ان کو گھر بھیج دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اعتراضات سے بچنے کے لیے رات کو جو ہے وہ عدالتیں کھل جاتی ہیں کہ اعتراض نہ کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا فرمان یہ بھی ہے کہ ہم کسی طرح کے پریشر میں نہیں آتے، ہم آئین کے تابع ہیں، ہم اس ملک کو آئین پاکستان کے تحت چلانا چاہتے ہیں. بہرحال یہ معاملہ میری تو سمجھ سے باہر ہے. قطری خط جو ہے اس کی تشریح اور طرح ہوتی ہے، رجیم چینج کے خط کو اور طرح پڑھا جاتا ہے، اور گجراتی خط کے لیے جو ہے وہ اینک اور طرح کی لگا لی جاتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں منڈے کو جو بھی معزز عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں. اس سے پہلے بھی 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا جس فیصلے کے مطابق ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری نے اجلاس چیئر کیا. حمزہ شہباز شریف 197 ووٹ لے کر الیکٹ ہوئے، اور معزز عدالت کے فیصلے کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی نے ان سے آ کر حلف لیا. اب دوبارہ سے جو ہے معزز عدالت کے فیصلے کے مطابق ہی یہ سارا پروسیجر ہوا. ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری نے چیئر کیا، 10 ووٹوں کو اس طرح مسترد کیا جس طرح سینٹ میں 7 ووٹوں کو مظفر شاہ صاحب نے مسترد کیا. اب دوبارہ سے انہوں نے حلف لے لیا. حمزہ شہباز نے اتنی دفعہ کرن حلف لے لیا، ان کو حلف زبانی یاد ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ میں پڑھ کے نہیں حلف اٹھاؤں گا، مجھے زبانی یاد ہے. اتنی مرتبہ انہوں نے حلف لے لیا. میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ کب آئے گا، اس صوبے کے مستقبل کا فیصلہ کب ہوگا؟ میرا تو اتنا سا سوال ہے بس.
صحیح. اچھا جی جی خالد صاحب، میں ایک انٹرسٹنگ کوشچن جو ہے وہ میں چاہ رہی تھی ذرا منصور سے بات کرنا. یہ چودھری شجاعت صاحب کے حوالے سے ابھی سوشل میڈیا پر بریک میں دیکھ رہی تھی منصور، ایک بڑا نا خان صاحب کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ چودھری شجاعت صاحب کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب کے پاس وہ اسکلز ہیں جو پاکستان کے کسی دوسرے سیاستدان میں ہے ہی نہیں. اور سارے ٹینیور میں یہ بھی بہت اچھے طریقے سے سب کو معلوم ہے کہ جو وہ زیادہ رفت تھا وہ چودھری شجاعت کے ساتھ ہے. اس وجہ سے بار بار برملا خان صاحب نے اس چیز کو کم کرنے کی کوشش بھی کی، اپنی گفتگو میں بھی اس بات کو کرنے کی کوشش کی. یہاں پر یہ سلسلہ یہاں تک آ گیا اب کہ پرویز الہی جو کہ ان کے اپنے کزن بردر ہیں، ان کے لیے چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی طور پر وزیر اعلیٰ کا امیدوار عمران خان کے امیدوار کو ووٹ نہیں دے گی ان کی جماعت. تو یہ اتنی زیادہ لڑائی دشمنی کہاں سے ہو گئی؟ کیونکہ یہ خاندان اب جو خالد صاحب بار بار وزاداری کی بات کرتے ہیں چودھری برادران کی، یہ خاندان دشمنیاں پالنے والوں میں سے نہیں ہے. تو یہ اتنی زیادہ رفت کہاں سے گئی ویسے کہ خان صاحب کے باقاعدہ امیدوار اپنے بھائی کو ہی انہوں نے منع کر دیا کہ جی ووٹ نہیں ڈالیں گے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ بھائی نہیں، آپس میں کزنز لگتے ہیں. ایک تو بھائیوں والا رشتہ، عزت احترام کا بہت رشتہ ہے. بلکہ میں پرویز الہی صاحب کی گفتگو سن رہا تھا آج انہوں نے یہ گفتگو کی کہ ان سے پوچھا گیا جی دیکھیں جی چودھری شجاعت نے لیٹر لکھ دیا ہے، مطلب وہاں پہ صحافی ان سے بار بار سوال کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود چودھری شجاعت کے حوالے سے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، انہوں نے کوئی ایسی سخت لینگویج ان کے حوالے سے یوز نہیں کی. لیکن دیکھیے یہ ہے پالیٹکس یہاں پہ مطلب دو بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا دیتی ہے، بیٹے کو باپ کے خلاف الیکشن لڑا دیتی ہے، ماں اور بیٹا آپس میں الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو there is nothing surprising about it. لیکن مجھے عمران خان صاحب کی مطلب جو طرز سیاست ہے، میں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور یہ نئی منیف صاحب جو ہیں وہ چونکہ لاہور کے کور کرتے ہیں، ان کو بھی اچھے خاصا پتہ ہے. ایک زمانے میں پرویز الہی صاحب، اور یہ میں 2018 کے الیکشنز کے بعد کی بات کر رہا ہوں، پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان اچھا خاصا رفت تھے، اچھے خاصے حالات خراب تھے. اس حد تک خراب تھے کہ مارکیٹ کے اندر یہ خبر گرم تھی کہ ایک دفعہ فون کے اوپر آپس میں گفتگو ہوتے ہوئے مطلب اٹھا کے فون جو ہے وہ منہ پہ مار دیا گیا تھا، مطلب بند کر دیا گیا تھا جب آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، اتنی آپس میں کشیدگی ہو گئی تھی. اور اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب جب بیمار ہوئے تھے، کافی بیمار ہو گئے تھے، ہاسپٹلائز تھے، تو عمران خان صاحب آتے تھے، لاہور آتے تھے اور وزٹ نہیں کرتے تھے، چودھری شجاعت کے پاس آ کے وزٹ نہیں کرتے تھے، لاہور میں آ کے عثمان بزدار سے مل کے چلے جاتے تھے، لیکن پرویز الہی سے ملاقات نہیں کرتے تھے. تو آپس میں تعلقات بڑے خراب ہو گئے تھے. پھر زلفی بخاری کو بیچ میں ڈالا گیا تھا. زلفی بخاری آئے تھے، آ کے چودھری شجاعت سے ملے تھے، پرویز الہی سے ملے تھے، معاملات کو جو ہے وہ ریزالو کروایا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ پیچ اپ ہوا تھا. لیکن ابھی پیچ اپ ہو چکا تھا، اس کے باوجود جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اس کے باوجود پرویز الہی صاحب نے وہ جو نیپیوں والا کہ جی اس کی نیپیاں بدلتے رہے ہیں 3.5 پونے 4 سال، پھر بھی وہ انٹرویو دے دیا تھا. مطلب پرویز الہی صاحب نے میرا خیال میں کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا اس وقت. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایسی سخت لینگویج تو نون لیگ نے استعمال نہیں کی تھی جو پرویز الہی صاحب نے اس انٹرویو میں کر دی تھی. لیکن یہ ہے سیاست، یہ ہے کمال سیاست کا کہ پھر بھی چند ہفتوں کے بعد ہی پرویز الہی صاحب اسی طرح بنی گالا گئے، تشریف رکھے، وہیں پہ بیٹھے، وہیں پہ انہوں نے کہا، اور عمران خان صاحب نے بھی انہیں ایکسیپٹ کر لیا. مطلب میں ایک انسان جس کے بارے میں یہ کہہ دیا ہو کہ جناب 3.5 پونے 4 سال اس کی نیپیاں بدلتے رہے، آپ میرے خیال میں دوبارہ اس کی شکل دیکھنا پسند نہ کریں گے اور میرے بارے میں کس قسم کی بات کی ہے. لیکن یہ ہے سیاست کرن، جہاں پہ پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ بھلا دیا جاتا ہے، بس کرسی ملنی چاہیے، اقتدار ملنا چاہیے، سارے گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں. سر جب انہوں نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کو معاف کر دیا بول کے، تو پھر یہاں پر خان صاحب نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا، وہ نیپی بدلنے والی بات پر انہوں نے بھی چھوڑ کے وزیر اعلیٰ بنانے کی بات کر دی. خالد صاحب یہ مونس الہی صاحب کہہ رہے ہیں، میں سوال لے لینا ساتھ ساتھ. مونس الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کمرے میں چودھری شجاعت صاحب تھے زرداری صاحب کے ساتھ، وہ اتنے پریشرائز تھے وہاں پر کہ انہوں نے ان سے معذرت کی، اور اسی وجہ سے پھر وہ بھی یہ سمجھ گئے اور انہوں نے بھی سلام کیا اور وہ نکل گئے. تو یہ کس پریشر کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اس پریشر کی بات کر رہے ہیں جو مسٹر زی زرداری صاحب والا پریشر تھا، یا جو خان صاحب نے چھوڑ دیا مسٹر ایکس مسٹر وائی پتہ نہیں کون سے، کہ وہ اس پریشر کی کون سے پریشر کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ اگر وہ پریشرز کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں مونس الہی صاحب کہ آج تک ان کی جتنی پالیٹکس ہوئی ہے وہ اسی پریشر میں ہوئی ہے اور وہ اسی کی ڈکٹیشن میں ہوئی ہے. تو یہ تو ایک طرح سے اعتراف جرم ہے. اور بالکل صحیح بات کر رہے تھے منصور صاحب. ایک تو پہلے میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے
اس اسپرٹ کو بہت اچھے انداز میں نریٹ کیا جو کورٹ نے اس وقت جب 2015 میں فیصلہ آیا تھا 18ویں ترمیم کے حوالے سے، تو اس میں جو چیز انہوں نے کی تھی، اب وہ میرے پاس پیراگراف بھی آ گئے، پیراگراف 111 112 ہے جس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں پہ مینشن کی ہوئی ہیں۔ ایک تو بالکل وہ حالات بالکل صحیح ہے، دوسرا یہ حقیقت بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں ان کی زبان سے ایک مرتبہ بھی کہیں عمران خان کے حوالے سے مخالفانہ بیان موجود نہیں۔ یہ جتنے کارنامے ہیں سارے چودھری پرویز الہی صاحب کے ہیں، اور اس میں اگر یہ ایڈ کر لیں تو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ جو ان کی پارٹی کو جو توڑ پھوڑ ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے کروائی تھی، اور ان کے لوگوں کو انہوں نے اٹھا کے شامل کیا تھا پی ٹی آئی میں۔ یہ ان کا انٹرویو ابھی بھی موجود ہے، نیٹ کے اوپر موجود ہے وہ ساری کی ساری چیزیں۔ اب آپ جو بات مونس الہی صاحب کی جو ہے وہ آپ نے کی، اس میں صورتحال یہ ہے کہ اس سارے کھیل کو جو ٹوسٹ دیا ہے وہ مونس الہی صاحب نے ہی دیا ہے، ادروائز۔ اور چودھری شجاعت صاحب جو ہیں آج ان کا، اور یہ آپ اس ٹوسٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ وہ عدم اعتماد والے وقت جی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت کو اصل میں چودھری شجاعت صاحب کو غصہ بھی اسی بات کا ہے کہ بھائی اب آپ جو کچھ مانگنے جا رہے ہو یہ تو آپ کو مل چکا تھا، پھر کیا چیز تھی جس کی وجہ سے آپ نے وہاں جا کے میری بات جو ہے وہ اس کو ختم کروا دیا؟ کیونکہ یہ ساری کمٹمنٹس جو ہو رہی تھیں وہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ہو رہی تھیں، اور چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ کے طور پہ یہ سارے معاملات کر رہے تھے۔ اگر آپ نے سارا کچھ یہ خود ہی کرنا تھا تو پھر ان کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور سر پرویز الہی صاحب کا تو بیان ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ آصف علی زرداری کے حوالے سے ہی وہ کہتے ہیں کہ واحد پولیٹیکل شخصیت ہے جن کی بات پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جو بات کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ زرداری صاحب کا اپنا بیان ہے کہ جو معاہدے ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث نہیں ہے، لیکن اس میں انہوں نے ٹرسٹ ہی اس پہ کیا۔ یہ بات آگے چلی اس وقت جس وقت زرداری صاحب بیچ میں انٹروین کیا، گارنٹر کے طور پہ، ایسے نہیں گارنٹر کے طور پہ شامل ہوئے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ اپنا تجزیہ بھی دیجیے گا۔ نہیں منیف صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، بریک آتی ہوں۔ ایک بار پھر جی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ایک نقطے پر خالد صاحب کافی دیر سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ خالد صاحب میں نے سوال نہیں حنیف صاحب کی طرف بھی تھرو کیا تھا، آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی فاروق حبیب صاحب کی جیسے ہم نے گفتگو سنی تو ایک بار پھر فاروق حبیب صاحب نے اسی طرف اشارہ کرنا شروع کر دیا جہاں پہ ادارے کی طرف سے بھی بڑی واضح طور پر کلیریفیکیشن بھی آ رہی ہے، وضاحتیں بھی آ رہی ہیں۔ منصور نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا تذکرہ کیا کہ مجھے باقاعدہ کہا گیا کہ اس کو پلیز کلیئر کریں، پلیز اس کو بتائیں۔ اس طرح سے ہم تمام لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے اس طرح کے میسیجز مل رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے حق میں اگر کوئی بات ایسی نہیں ہو رہی ہے تو ادارے کے اوپر تنقید کرنا، ادارے کو پریشرائز کرنا، بار بار یہ نیریٹو بلڈ کرنا کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جو ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے، اداروں کی طرف سے ہو رہی ہے، کیا ہے سر یہ؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کل سے ہم جو بات کر رہے ہیں اور خاص طور پہ میں جس چیز کے اوپر زیادہ زور دے رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہمیں کیوں ہے کہ وہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے میں بہت بڑا انٹرسٹ ہے عمران خان صاحب کا۔ ان کا اپنا ایک ہدف ہے اور وہ ہدف ہے اپنی حکومت کا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ موقع ملا تو پرویز الہی کہاں کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ اور کون بیٹھا ہوگا۔ اس وقت ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی وہ جو ایجیٹیشنل پالیٹکس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سٹرینتھن کریں۔ پنجاب بھی اگر وہ لینا چاہتے ہیں یا یہاں پہ پرویز الہی یا کسی بھی شخص کو بٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ ان 10 ووٹوں کے علاوہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ممکن نہیں ہے گورنمنٹ بنانا، تو یہاں وہ اس لیے کہ جو 25 مئی کو ان کے ساتھ ہوا کہ ان کے لوگوں کو روکا گیا اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو اپنے گھروں سے بھی نکلنے کی جو ہے وہ اس وقت اجازت نہیں دی گئی، تو وہ کام ایک تو نہ ہو سکے ان کے ساتھ۔ دوسرا اگر ایسا نہیں ہوتا تو ان کو گراؤنڈ مل رہی ہے کہ وہ اپنے اس ایجیٹیشنل پالیٹکس جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں، اور فاروق حبیب صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اسی کا پیش خیم ہے۔ رہی یہ بات کہ وہ اداروں کے اوپر کو کیوں ہٹ کر رہے ہیں،
دیکھیں ہماری اطلاعات ایسی ہیں کہ ابھی تک وہ اداروں کے ساتھ بھی اپنا لائزان بنانے کے لیے کوشاں ہیں. شیخ رشید کہہ چکے ہیں ان کی ٹیم کے لوگ جو ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ جتنا پریشر بڑھے گا اتنی ہماری بارگیننگ پوزیشن اچھی ہوگی, اتنا وہ ہمیں اکوموڈیٹ کریں گے زیادہ اچھے انداز میں, اور اتنا وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو دبانے میں ہماری مدد کریں گے, چاہے مقدمات کے ذریعے یا پولیٹیکلی ان پارٹیوں کو تتر بتر کر کے کسی انداز میں وہ کریں گے. تو یہ سارے کا سارا جو ان کا کوئی حکمت عملی ہے وہ سوچی سمجھی ہے. فرح حبیب صاحب جو ہیں وہ آؤٹ آف اینگر نہیں بول رہے تھے. فواد چودھری صاحب جب یہ باتیں کر رہے تھے تو وہ آؤٹ آف اینگر نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سوچے سمجھے اپنے منصوبے کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں. ویسے سر مجھے نا ایک بات یاد آئی شیخ رشید صاحب کی. نہیں منیف صاحب آپ کی طرف ہی سوال لے کر آ رہی ہوں. جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور پی ایم ایل این کی طرف سے بہت زیادہ یہ باتیں کی جاتی تھی, باقاعدہ نام لے کر جلسے جلوس میں تقاریر کی جاتی تھی, اس وقت شیخ رشید صاحب نے ایک دفعہ اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کر بولا تھا کہ جی ایک پیج پر ہیں اور ادارے کا کام ہے موجودہ حکومت کو سپورٹ کرنا, موجودہ حکومت کے ساتھ چلنا, ان کی ڈیوٹیز میں شامل ہے. تو اگر ابھی بھی گو کہ ادارہ خود کہہ چکا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں اس میں نہ گھسیٹا جائے, لیکن اگر میں پی ٹی آئی کے ہی اس شیخ رشید صاحب کے بحیثیت وزیر داخلہ ان کے اس بیان کو دیکھ لیتی ہوں, تو سر پھر اگر اس وقت اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو یہ بھی تو پھر درستی تسلیم کرے نا پی ٹی آئی. دیکھیں, جہاں ایک فریق کے لیے ادارے کا نیوٹرل ہونا بڑا خوش آئند ہے, وہیں جو ہے پی ٹی آئی کے لیے نظر آ رہا ہے کہ ادارے کا نیوٹرل ہونا بڑا تکلیف دہ ثابت ہو رہا ہے, اور بار بار وہ ادارے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تو بالکل اس سے یہ بات بھی ثابت ہے میرے نزدیک تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ 2018 میں اگر نیوٹرل رہتے تو پی ٹی آئی کی حکومت اس ملک میں نہ بنتی. اور اس کے بعد جو آپ بات کر رہی تھی چودھری پرویز لائی صاحب کی, خالد صاحب کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو چودھری پرویز لائی اور ان کی وزارت اعلیٰ سے کوئی کسی طرح کا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ دلچسپی نہیں ہے, سوائے اس محبت نہیں ہے کہ ان کے نمبر پورے نہیں ہیں. اگر کچھ ایسا فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ جو 10 کاف لیگ کے اراکین ہیں یہ پارٹی پریزیڈنٹ کے فیصلے کے جو ہے وہ خلاف ووٹ کرنے کی زد میں آتے ہیں اور ڈی سیٹ ہوتے ہیں, بالکل انہی 20 اراکین کی طرح جیسے پی ٹی آئی کے اراکین پارٹی سربراہ کے فیصلے کے خلاف ووٹ کرنے پر جو ہے وہ ڈی سیٹ ہوئے, تو ان 10 سیٹوں پہ اگر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو بظاہر نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی اس میں حوصلہ افزا نمبر حاصل کر سکتی ہے. اور اگر پی ٹی آئی کے نمبر پورے ہو گئے تو چودھری پرویز لائی پی ٹی آئی کے امیدوار نہیں ہوں گے وزارت اعلیٰ کے. اس کی وجہ ہے چودھری پرویز لائی صاحب جو وعدے وعید اور جو کمٹمنٹس کر کے آئے تھے عمران خان صاحب سے, بالکل شیخ رشید صاحب کی طرح اور ان کے سٹیٹمنٹس کی طرح کہ بالکل کہیں نہیں جا رہے, عدم اعتماد کی تحریک پہلے تو آئے گی نہیں, آ جائے گی تو ناکام ہوگی, ہم تو جولیاں اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے عدم اعتماد کی تحریک آ جائے. وہ اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں ان کی قبول کر لی. 3 چوہے ان کے شکار کے لیے نکلے تھے بقول ان کے, انہوں نے شکار بھی کر دیا, ان کو گھر بھی بیچ دیا, ان کو واپس سڑکوں پر کنٹینر پر کھڑا کر دیا. چودھری پرویز لائی صاحب نے عمران خان کو یہ یقین دہانی کروائی تھی چودھری شجاعت حسین صاحب کے توسط سے ایون کہ جتنے اتحادی ہیں وفاق میں وہ تمام تر اتحادی جو ہیں وہ کہیں نہیں جائیں گے, ان کی ذمہ داری وہ لیتے ہیں جن میں باپ پارٹی, جن میں ایم کیو ایم اور دیگر جو ہے آزاد اراکین شامل تھے, مگر وہ سب چلے گئے. اس کے بعد یہ جو قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی تھی, کم از کم یہ جو معاملہ طے ہوا تھا آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان اور میاں شہباز شریف کے ساتھ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز لائی کا دونوں کا, وہ قرآن اور حدیث پر ہوا تھا. آج میں بالکل جو ہے آپ کو وثوق کے ساتھ میرے پاس ثبوت موجود ہے, حلف ہوا تھا کہ کاف لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جائے گی, کاف لیگ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مستقبل کی سیاست کرے گی, اور عدم اعتماد کی تحریک میں خاص طور پر چودھری شجاعت حسین نے حلف کی پاسداری کی, چودھری شجاعت حسین نے اپنی کی ہوئی زبان کی پاسداری کی, صاحب نے اور بالکل حلف کو توڑا. صحیح,
بالکل صالح حسین اور طارق بشیر چیمہ اسی فیصلے کے تحت، اسی فیصلے کے تحت، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا منصور، میرا ایک شریفانہ سوال، نعیم صاحب اگر اجازت دے تو، یہ جو خان صاحب کی نو کانفیڈنس موشن کے بعد سے خان صاحب کا تو ایک ہی مطالبہ ہے نا کہ فریش الیکشن ہونے چاہیے، ارلی الیکشنز ہونے چاہیے، فریش مینڈیٹ کے ساتھ موجودہ اب جو کرنٹ حکومت ہے اس کو، جو حکومت بنے گی اس کو آنا چاہیے۔ تو پھر یہ بیچ میں پنجاب کے لیے اتنا کیوں لڑ رہے ہیں، الگ ہو کے باہر ہو کے بیٹھے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب کا تو مطالبہ فریش الیکشن کا ہے نا، پنجاب بھی چاہیے، اقتدار بھی چاہیے، فریش الیکشن بھی چاہیے کیا آخر؟ منصور تک میری آواز، لیکن اس سوال کا جواب بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ ذرا مشکل سے آتے ہیں ہمارے پاس، لیکن جب بھی آتے ہیں تو میں نے ان سے ضرور اس سوال کا جواب لینا ہے۔ جو فی الحال اپنے پینل کو تنگ کروں گی کہ وہ مجھے سوال کا جواب ضرور دیں۔ بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آ کے پوچھتی ہوں ان سے۔ ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پنجاب کے معاملے پر پی ٹی آئی عدالت گئی، عدالت سے آج ایک مختصر سا اندیا سامنے آیا اور اس کے بعد یہ سماعت پیر تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے، اور جب تک پیر تک کے لیے وزیر اعلیٰ کا عہدہ حمزہ شہباز کے پاس گیا ہے، لیکن وہ ٹرانسفر پوسٹنگ وغیرہ نہیں کر سکیں گے۔ اسی تناظر میں ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے۔ منصور، میں بریک سے پہلے آپ کے لیے سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف جب ان کی حکومت گئی تو اس کے بعد سے ان کا مطالبہ، ان کا پورا نیریٹو یہ رہا کہ ان کو فریش الیکشن کی طرف جانا چاہیے، نئے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت کو آنا چاہیے۔ تو ایک طرف پوری کیمپین چلا رہے ہیں فریش الیکشن کے لیے، ارلی الیکشنز کے لیے، دوسری طرف پنجاب کا اقتدار بھی چاہیے۔ پی ٹی آئی کو بیسکلی چاہیے کیا؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ پنجاب جو ہے ہمارے پورے سیاسی سیٹ اپ کے اندر اور کسی بھی الیکشنز کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو پنجاب کو کنٹرول کرتا ہے، جو پنجاب کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، وہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ رکھنے کا فیصلہ بھی ایکچولی اسی تناظر میں کیا گیا تھا کہ کسی بھی طاقتور شخص کو وہ اس وقت وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ نہ بٹھایا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پارٹی کو یہاں سے لے جائے ہمارے ہاتھ سے اور سارا کنٹرول جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے جائے۔ اسی وجہ سے ایک کمزور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس کو لا کے اس کرسی پہ بٹھایا گیا، اور اس بات کے ثبوت عمران خان صاحب کے پاس رہے۔ عمران خان صاحب کی چند ایسی واٹس ایپ کے اوپر چیٹس ہیں، ایسی گفتگو ہے جس جی تو وہ ایسی ایک واٹس ایپ کی گفتگو موجود ہے، ایسی چیٹس موجود ہیں جس کے اندر ایکچولی انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پچھلے دور میں پرویز خٹک جو ہے، جب میں نے اس کو سی ایم بنایا تھا تو وہ اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ وہ مجھے بھی نہ کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اسی تناظر میں پھر بعد میں عثمان بزدار کو ایک کمزور وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس لیے دیا گیا، لیکن پنجاب کا پھر جو حال ہوا 3.5 پونے 4 سال میں، جو اس صوبے کا بیڑا غرق ہوا، تو لیکن عمران خان صاحب اس امپورٹنس کو بھی یہ جانتے ہیں کہ پنجاب کے اوپر رول کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو کرسی کی جنگ ہو رہی ہے سی ایم کے لیے، وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ پنجاب کے اوپر کنٹرول رہے، ترقیاتی اسکیمیں آپ نے کدھر اناؤنس کرنی ہے، اپنے حلقوں کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، تاکہ جب اگلا جنرل الیکشنز ہو تو اس کے اندر پنجاب کے اندر سبقت جو ہے وہ حاصل کی جا سکے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے ٹرانسفر پوسٹنگز اور اس سارے حوالے سے جو فرا گوگی کے حوالے سے جو کچھ بھی تفصیلات آ چکی ہیں، میرے خیال میں نعیم منیف صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر اس ٹاپک کے اوپر، اس سبجیکٹ کے اوپر۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں اسی پوائنٹ کو لے کر کنکلوژن کی طرف بھی چلتی ہوں اور نعیم صاحب کا کمنٹ بھی لے لیتی ہوں۔ جی نعیم صاحب اس کو کنکلوڈ کر دیجئے۔ جی بالکل خان صاحب صحیح فرما رہے ہیں۔ اصل میں آپ دیکھیے کہ میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ اگر یہ معاملہ جو ہے اور جو ریلیف پی ٹی آئی چاہ رہی ہے وہ ان کو نہیں ملتا، احتجاج تو خیر وہ کرتے رہیں گے، لیکن میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ قومی اسمبلی میں یہ لوگ واپس آ رہے ہیں اور انہوں نے وہاں سے استعفے دے رکھے ہیں۔ استعفے ان کے ابھی تک منظور نہیں ہوئے، آج تک یہ تنخواہیں لے رہے ہیں، مراد لے رہے ہیں، اور جب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی اور وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے، کابینہ ساری ان کی تحلیل ہو گئی، تو انہوں نے ایک ڈیڑھ ماہ تک گاڑیاں واپس نہیں کی۔ فواد چوری صاحب سے سوال کیا ایک جرنلسٹ نے کہ آپ نے ابھی تک گاڑی واپس نہیں کی، گھر بھی تو نہیں چھوڑ دیتے نا سر، اب کیا سچویشن ہے، گھر چھوڑ دیے جو ہے جی تقریباً چھوڑ دی ہیں، تو وہ انہوں نے کہا جی کہ وہ 1 ماہ تک گھر اور گاڑیاں آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ جرنلسٹ نے کہا کہ اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تو طلاق کے بعد بھی بیوی کو 1 ماہ تک گھر پہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بالکل جو ہے نا وہ ان کو مرضی کے فیصلے چاہیے، مرضی کے ریلیف چاہیے۔
بالکل میں متفق ہوں اس بات سے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آئین پاکستان کے تحت ملک کو چلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، اور یہ بالکل آئین تحریک انصاف کے تحت معاملات کو چلانا چاہ رہے ہیں، لیکن حالات جو ہیں وہ مستقبل قریب میں مجھے اچھے دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ اب جو ہے احتجاجی سیاست کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کی کال ہے، میں چاہ رہی ہوں خالد صاحب کا بھی لاسٹ کمنٹ لے لوں۔ سر ابھی کیا لگ رہا ہے آپ کو سچویشن اب کیا ایجوٹیشن کی طرف جا رہی ہے؟ عمران خان صاحب آج پھر کوئی خطاب کر کے پھر کوئی دھرنے اور جلسے جلوس کی کال دے دیں گے؟ بہت امکان ہے اس بات کا کہ اس پریشر کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، کیونکہ رات کل انہوں نے جو احتجاج کی کال دی تھی اس کے رسپانس میں لوگ جو جی نکلے، اور کچھ جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایگریسو بھی ہوئے، اس لیے وہ اس پریشر کو بلڈ اپ کرنے کے لیے بہت امکان ہے کہ شاید وہ آج کوئی خطاب کر کے یا کل کوئی خطاب کر کے کل رات کو پھر اسی طرح کے احتجاج کا جو ہے وہ کوئی اندیا دیں اور کال دیں لوگوں کو، اور وہ لوگ باہر۔ اور سر وہ جو ہم بار بار استحکام کی بات کرتے ہیں وہ شاید نہیں مجھے نظر آتا، وہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات میں اس پہ البتہ کیس پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ پرسوں کی جو صورتحال ہے اس میں اب ایک امتحان ہے حکومت کی قانونی ٹیم کا، ان کے وکلاء کا، کہ وہ وہاں پہ کس حد تک عدالت کو اس بات پہ قائل کر سکتے ہیں کہ آپ وہ اپنا وہ جو فیصلہ اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ دینے کی بجائے ان آئسولیشن اس کو دیکھنے کی بجائے پورا جو اس معاملے میں قانون ہے اس کو دیکھیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ سر یہ ہے کہ جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں نا وہ پاکستان کے استحکام کے بارے میں سوچیں، نہیں پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، انشاءاللہ آپ سے پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔